بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت عافیت سے ہوں گے، میڈم بھی خیریت عافیت سے ہوں گی، اور میں آپ سب کا ہوسٹ ثاقب آرٹ والا۔ اور آج ہماری جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی پیاری اور اچھی میڈم، ان سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور ان کا نام میم شازیہ فائبر والی ہے۔ چلے ان کے ساتھ ہم اپنا سوال و جوابوں کا ہمارا کلاس شروع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ کیسی ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ جی میڈم بتائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ثاقب آپ؟ اللہ کا شکر میڈم، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ 2 دن کا ایونٹ بہت اچھا رہا اور جی بہت بالکل اچھا بالکل۔ ایکسپیرئنس بھی رہا۔ تو یہ کہ ایکسپو میں جو بھی مطلب اچھا خاصا مطلب ایکسپیرئنس ملا ہے، اچھا ہی ملا ہے، برا تو خیر نہیں ملا، لیکن یہ کہ کافی اچھا تھا۔ آپ تو نہیں، آپ پہلے دن نہیں آئی شکر ہے ہیں، اللہ دوسرے دن آئی ہیں۔ کا، میں پہلے دن بھی آئی تھی، وہی نہیں آپ ویسے ہماری میں آئی ملاقات تھی، ہوئی میں نے نہیں، آپ کو میں دیکھا بھی شاید تھا۔ نہیں، میں نے دیکھا تھا آپ دیکھا کو، تھا۔ آپ مصروف تھے تو اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ ویسے فزیکلی ہماری ملاقات ہوتی تو بہت اچھا ہوتا ہے، یہ تو زوم پر ہو رہی ہے، اسٹریم یارڈ پر۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایسے ایونٹس آتے رہیں گے، ملاقات ہوتی رہے گی۔ چلے سب سے پہلے میڈم میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اپنا انٹروڈکشن اور تعارف کروائیں، آپ نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ چھوٹا سا آپ کروائیں اپنا تعارف۔ آ، سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن ٹھیک سے کروا دیتی ہوں۔ میرا نام شازیہ فائبر والی ہے اور میں ایز اے ٹیچر، ایز اے کوآرڈینیٹر، ایز اے فیسلیٹیٹر، ایز اے پرنسپل، ایز اے وائس پرنسپل یہ سب کام کر چکی ہوں۔ اور ابھی ریسنٹلی میں جو ہے وہ نان فارمل ٹیچر تھی دی این جی ورلڈ فاؤنڈیشن کے ایک پروجیکٹ میں، جو میں پچھلے 4 سال سے ان سے کنیکٹڈ تھی، ابھی بھی ہوں، لیکن یہ میرا لاسٹ ہے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے یہاں ریحان اسکول میں جو جرنی سٹارٹ ہوئی ہے وہ بھی اچھا ایکسپیرئنس دے گی، کیونکہ ابھی تک کا تو وہ بہت اچھا سفر رہا۔ اور میں بی کام کر رہی ہوں ابھی، کیونکہ میں نے بی کام کلیئر نہیں کیا تھا، کمپلیٹ نہیں تھا، 3rd ایئر کر لیا تھا، 4th ایئر چھوڑ دیا تھا، بی کام پارٹ 2 نہیں کیا تھا، تو شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے جو ہے ابھی تک میں نے کنٹینیو نہیں کی اپنی ایجوکیشن۔ تو بی کام کس میں کر رہی ہیں میڈم آپ؟ کامرس، بی کام کامرس نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ ریحان اللہ والے اسکول کا آپ نے کیوں انتخاب کیا؟ اس کی کیا ریزن، کیا وجہ؟ دیکھیں، ایز اے ٹیچر میں کر چکی ہوں، ایز اے پرنسپل بھی کیا ہے، بہت سارے کام کیا ہے۔ تو ریحان اسکول کا یہ تھا کہ یہاں تھوڑا سا مطلب وہ ہے نا کہ ایک ٹیچنگ کر کر کے میں تھک گئی ہوں، تو میں نے سوچا تھوڑا سا ایک چینج ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آلریڈی ایک پاکستان نیا جو ہے وہ تجربہ بہت پیچھے ہے، حاصل ترقی کرنا ہے۔ پذیر ملکوں میں ہے، تو ہماری وجہ سے یہ ہے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں آگے نکلنے سے نا۔ تو میں نے سوچا تھوڑا سا آگے آ کر دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیرئنس رہتا ہے۔ تو ابھی تک کا تو بہت اچھا ہے، اور سمجھ بھی آ رہی ہیں چیزیں، کیونکہ پہلے میں نے پی سی وغیرہ تو یوز کیا تھا، ایکسل بھی کیا تھا، لیکن جس طریقے سے ابھی سوشل میڈیا سے میں کنیکٹڈ ہوں وہ پہلے نہیں تھا، وہ کافی ٹائم سے چھوڑا ہوا تھا کہ میں اتنی ان نہیں رہتی ان چیزوں میں۔ لیکن یہ کہ یہاں آ کر کافی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی، کینوا پوسٹ، اور بہت بہت کچھ سیکھا ہے ابھی یہاں پر، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، جو میں بالکل بھی یوز نہیں کرتی تھی نا، جو چیزیں، کیونکہ میں موبائل اتنا یوز نہیں کرتی۔ یہ کہ یہاں پر آ کر بہت ساری چیزیں سیکھنے کو آگے انشاءاللہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو میڈم آپ کی سب سے ایک سب سے نمایاں کہتے ہیں مہارت کون سی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں
فوقیت حاصل کرتی ہیں. کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. نہیں ہر ایسا کسی تو نہیں انسان میں ایک ہے مہارت کہ ایسی ہم نہیں کر ہوتی ہے. سکتے ہیں تو کوئی نہیں کر سکتا. سب کر سکتے ہیں, سب کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو گٹس دیے ہیں. وہ جو گٹس ہوتے ہیں نا, وہ نکالنے والا ایک ٹیچر ہوتا ہے, ایک استاد ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو پہچانتا ہے, اس کی ہیبٹس کو جانتا ہے اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کیا گٹس ہیں, اس کی کیا تھنکنگ ہے, اس کی کیا فیلنگز ہیں. تو ایز اے ٹیچر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بچے کی اچھی کاؤنسلنگ کر سکتی ہوں, اس کی گٹس کو باہر نکال سکتی ہوں. اور اگر پیرنٹس کی بات کی جائے تو میں انہیں بھی بہت اچھے سے کنوے کر سکتی ہوں کہ وہ, جسے ہم نے DNGO ورلڈ فاؤنڈیشن میں کیا کہ وزٹ کیے, سروے کیے علاقوں کے, جو لوگ ابھی تک پرانی سوچوں میں رہ رہے ہیں, بچوں کو نہیں پڑھاتے, صرف مدرسہ بھیجتے ہیں, اسکول نہیں بھیجتے. ہم تو یہاں AI اسکول کی بات کر رہے ہیں نا, وہ نارمل اسکولس میں بھی نہیں بھیجتے. تو ان کو کنونس کرنا مطلب ایک پہاڑ سر کرنے کے برابر ہے. کبھی مما مان جاتی ہیں تو فادر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بس بچہ بڑا ہو گیا تو بس اب ہم نے ان کو جو ہے نا کام کروانا ہے. چائلڈ لیبر ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں نا, ان کو میں پچھلے 4 سال سے کر رہی ہوں, تو کاؤنسلنگ میں بہت اچھی کر لیتی ہوں. میڈم کسی ایسے مسئلے کا ذکر کریں کہ جسے آپ نے کامیابی سے حاصل کیا ہو, کہ جس کو آپ نے خود سے حل کیا ہو, کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں اس مسئلے سے. آپ کوئی ایسا مسئلہ کو چھوٹا سا بیان کریں. مسئلہ تو خیر ایسا کوئی نہیں ہے میرے, ہوتی ہے پر ایک آدھا تو ہوتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں لائک یہ اچیو تھا کر کہ لیا. اچیو یہ کیا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے, جاب نہیں کرنے دیتے. سب سے بڑی اچیومنٹ میری یہی تھی کہ میں نے جاب کی. زیادہ ایجوکیشن کے خاندان میں خلاف سے ہوتے میڈم ہیں کیا تو جی خاندان میں. تو میرے دادا آپ تھے فرسٹ لیکچرر لیڈی ہیں؟ تھے, تو میرے دادا لیکچرر تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے یہاں بہت کم پڑھنے لکھنے کا رجحان ہے. لڑکوں کو تو بہت پڑھاتے ہیں, لڑکیوں کو اتنا نہیں وہ کرتے. تو ہم سب بہنوں میں سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ پڑھا بھی میں نے ہے, اور مطلب باہر نکل کر جو جاب وغیرہ کی ہے, پڑھایا ہے, سب کچھ کیا ہے, وہ سمجھ لیں صرف میں نے ہی کیا ہے اور کسی سسٹر نے نہیں کیا. تو یہ ایک اچیومنٹ تھی کہ میں باہر نکلی ہوں اور میں نے بہت کچھ سیکھا, اور ابھی بھی کر رہی ہوں. اور ہسبینڈ کی طرف سے بھی مجھے بہت سپورٹ ہوتی ہے اس چیز کے لیے کہ وہ مجھے کبھی منع نہیں کرتے کہ آپ باہر جائیں, اور مطلب ان چیزوں کے لیے کبھی بھی انہوں نے مجھے منع نہیں کیا, بلکہ اور بہت اچھی بہت بات ہے, بہت سپورٹنگ. اچھی بات ہے. آپ کی آواز نا سلو آ رہی ہے. سلو آ رہی ہے, اور میں ذرا اونچی بول ثاقب لیتا ہوں. جی. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروائیں, جو انہیں آگے بڑھائیں. نہ کہ لڑکوں کی پیچھے زور لگائے جائے لڑکے ہی پڑھیں, لڑکے ہی پڑھیں, نہیں, لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے. آپ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیں گے؟ اس مسئلے کو ہم کافی بار کر بھی چکے ہیں اور ابھی بھی کرتے رہتے ہیں کہ جب ہم اسکولز میں PTM رکھتے ہیں تو پیرنٹس آتے ہیں, زیادہ تر مائیں آتی ہیں, تو انہیں ہم یہ سمجھاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر آج پڑھی لکھی ہوتی تو آج آپ کی مطلب بیٹی کو جو ہے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا کہ مدرسے کے لیے باہر جانا ہے, ٹیوشن کے لیے باہر جانا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی کتابوں میں کیا لکھا ہے, بچے نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اویئرنیس ہونی چاہیے. ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ پڑھا لکھا معاشرہ بناتی ہے. تو یہ چیزوں کی اویئرنیس ہمارے یہاں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ گریجویشن بھی کر لیں گے, ماسٹرز بھی کر لیں گے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کھانا ہی بنانا ہے گھر میں بیٹھ کر. تو ایسا نہیں ہے, بالکل ایسے ہی. ایسا نہیں ہے. اگر مطلب آج کل جو پڑھے لکھے ہیں, جو نہیں بھی پڑھے لکھے ہیں, ان کے ہاتھوں میں بھی آپ کو ٹچ موبائل ملے گا. اینڈرائڈ سب کے پاس ہوتا ہے. آپ اس میں دیکھیں کتنی لیڈی ہیں جو کوکنگ کر کے کما رہی ہیں, ان کے یوٹیوب پر چینلز ہیں. ہاں بالکل, تو ان بالکل ایسے ہی ہے ان میڈم. چیزوں سے ہم نارمل صرف کھانا پکانا کوئی وہ نہیں ہے کہ کام ہے, ہم اس کو اپنا فن بنا لیں, ہنر بنا لیں, تو ہم اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں. ہم اس سے ارن کر رہے ہیں,
اور اس سے بڑی بات کیا ہے، ایک لیڈی ہیں وہ گھر میں سلائی کرتی ہیں، انہوں نے ویڈیوز بنائی، پکچرز بنائی، اپلوڈ کی. ایک لیڈی ہیں وہ گھر میں سیل کر رہی ہیں. بہت کچھ ہے. خاتون کیا نہیں کر سکتی، لڑکیاں کیا نہیں کر سکتی. ہماری آج کل کی بیٹیاں کر ہیں، بڑی ہو سکتی ہیں جاتی پر ہیں، میڈم میٹرک کر لیا، انٹر کر لیا، گھر میں بٹھا دیتے ہیں. تو وہ بڑا آج کل جو ہے نا لوگوں کا ابھی تک وہی پرانی سوچ کے خیالات کے لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں. بہت کم ایسے ہیں جو اویئرنیس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اچھا ہے. ابھی یہ کہ جو بچی ہیں جو جیسے ہمارے علاقے میں جو ہے وہ بنگالی کمیونٹی زیادہ ہے، تو وہ بچی کو جو ہے وہ مولوہ کے کورس کی طرف زیادہ بھیجتے ہیں. تو اگر وہ بھی کروا رہے ہیں تب بھی اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے کہ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور کیا نہیں سیکھنا چاہیے. تو اب لوگوں میں کافی شعور آ گیا اس چیز کے لیے. شکریہ میڈم، آپ نے اس سوال کا مجھے جواب دیا. اور ہم ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہیں گے، بریک کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ایک چھوٹی سی بریک تھینک لیتے ہیں. یو. ٹھیک ہے. ساتھ کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو، کیونکہ آئی تھنک سگنل ڈراپ ہو رہا ہے. ریپیٹ کیجیے گا کیا کہا ہے. تو میڈم نہیں آ رہی. کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. تو ہم اپنا جو
सिग्नल के लिए बनाया तो वो भी अस्सलाम वालेकुम मैडम। तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि हमारे सिग्नल इश्यूज़ की वजह से कहते हैं ये हुआ था जी ड्रॉप आउट हो गई थी हमारी वीडियो। दोबारा से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी हमारी वीडियो रह ठीक है, आप स्टार्ट करें। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैडम, आप दबाव में काम को कैसे संभालती हैं? दोबारा बोलें। बहुत ज़्यादा आवाज़ आपकी जो है वो कट रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या कहा। आप दबाव में को कैसे संभालती हैं? काम को अच्छा, कैसे दबाव फेस अगर करती हैं? मतलब प्रेशर हो, आपको ये कोई कह रहे प्रेशर आ रहा हो कि पीछे से कहते हैं प्रिंसिपल का या अदरवाइज किसी और बड़े का, रेहान सर का या सर इमरान का, तो आप देखिए, प्रेशर में पहली दोबारा बात तो ये कि रिपीट काम करूं मैडम? आवाज़ आ रही है? आप दबाव में जी जी, मैंने सुन आप लिया। दबाव में काम को कैसे संभालती जी हैं सुन मैडम? लिया, मैं बता रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर प्रेशर हो, खैर प्रेशर होना नहीं चाहिए, अगर प्रेशर भी हो तो हम जिस तरह नॉर्मली अपना काम अगर तवज्जो से करते हैं, अगर तरीके से कर रहे होते हैं तो आई थिंक प्रेशर होगा ही नहीं। और अगर होगा भी ज़्यादा एक्टिव होकर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम हैं भी पाकिस्तानी कौम, बिना सख्ती के हम चलते भी नहीं हैं। तो जब तक हम पे सख्ती ना की जाए हम काम को अच्छा भी नहीं करते, नॉर्मल करते हैं। जब सख्ती होगी तो काम और ज़्यादा अच्छा करेंगे। और दूसरा ये कि एक्टिव होकर करेंगे तो टाइम से हो जाएगा। तो मेरा तरीका यही है कि मैं प्रेशर नहीं लेती, लेकिन और ज़्यादा एक्टिव होकर काम को करने की कोशिश करती हूँ ताकि काम और ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से हो सके। टीम वर्क के बारे में आई थिंक बहुत ज़्यादा सिग्नल इश्यूज़ है। मैं रिपीट करूँ या आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी आपकी तो बिल्कुल आ रही है। बोलो, इंटरव्यू करवा रही हैं तो वो करके आ रही हैं। टीम वर्क के बारे में आपके मैडम क्या ख्याल है? टीम वर्क देखें, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो अकेले तो कभी भी नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें हर काम के लिए पहले मैनेजमेंट बनानी होती है कि कौन सा काम कब करना है और किस तरह से करना है। अगर हम ये चीज़ें ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा काम कभी भी ना तो वक्त पर होगा और ना अच्छी तरीके से होगा। ये दो चीज़ होती हैं, तो एक मैनेजमेंट और एक टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर हम ये समझें कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं तो इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है।
جو شخص جو انسان جس کام میں زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے ہم اس کو وہی کام دیتے ہیں تاکہ وہ وقت پر اس کام کو کمپلیٹ کر سکیں. تو ٹیم میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف شعبے ہوتے ہیں، اور وہ تمام لوگ اپنے اپنے مطلب پروفیشن کے حساب سے اپنے کام کو، اپنی مینجمنٹ کو اچھی طریقے سے کمپلیٹ کرتے ہیں. اور ایک انسان سے شروع ہو کر اگر 6 لوگوں کی ٹیم ہے تو 6 بندے پر وہ کام ختم ہو جاتا ہے. اور ٹیم مینجمنٹ ایسا ورک ہوتا ہے کہ وہ آپ سمجھنے کے بیسٹ ہوتا ہے میری نظر میں. کیا میڈم اے آئی استاد کی جگہ لے سکتی ہے کیا آنے والے وقتوں میں؟ میں بھی پاسبل ہے کہ اے آئی استاد کی جگہ لے لے، لیکن نہیں. اے آئی کو انسان نے بنایا، انسان کو اے آئی نے نہیں بنایا. اور دوسری چیز یہ کہ اے آئی میں ابھی تک جتنی چینجز آ رہی ہیں وہ سب بھی انسان ہی کر رہا ہے، اے آئی نہیں کر رہا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اے آئی کسی کی جگہ لے سکتا ہے، خاص طور پہ کسی انسان کی. تو اگر اے آئی میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، تو وہ بھی ایک انسان کا دماغ ہے. ہم اگر ایک ٹیچر کی جگہ ایک اے آئی مطلب کو دے دیں، لیکن وہ جو ٹیچر جو ورک کرتا ہے وہ اے آئی نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ صرف بچے کو پڑھا نہیں رہا ہوتا، اس کی وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے، جو فزیکلی ہوتا ہے، جو روحانی بھی ہوتا ہے، اور بہت طریقوں سے ہوتا ہے، صرف ایک طریقے سے نہیں ہوتا. ٹیچر ایک صرف استاد نہیں ہوتا، وہ ایک ماں کا درجہ بھی ہوتا ہے اس کا. تو وہ جو ہے وہ اپنے بچے، جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کا جو بھی لرنر ہے، چاہے وہ 1 ہو 10 ہو، وہ اس کو جس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ٹیچر کیا کرتا ہے، بچے کے گٹس کو باہر نکالتا ہے. ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بچے میں کیا گٹس. اے آئی تو ہم سے فضول میں بیٹھ کر اگر باتیں بھی کرے گا تو اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا ایبلٹی ہے. اور اگر وہ اس ایبلٹی کو پہچان بھی لیتا ہے تب بھی وہ اس ایبلٹی کو ورک نہیں کروا سکتا. سارٹ آؤٹ تو کر لے گا لیکن ورک نہیں کروا سکتا. استاد فزیکلی بچوں کی کیفیت کو سمجھتا ہے، ان کے جذبات کو سمجھتا ہے. اے آئی باقی کی آپ کی بات ٹھیک ہے، اے آئی نہ بچوں انسانوں کے جذبات کو سمجھ رہا ہے، نہ ان کے کچھ ادروائز وہ فزیکلی نہیں ہے، وہ ایک کمپیوٹر ہے، وہ ایک پروگرام ہے جو بنایا وہ گیا ایک ہے، وہ کمپیوٹر. انسانوں نے بنایا. آپ کی یس. بات بالکل ٹھیک ہے. جی. تو تو وہ انسانوں کے جذبات کو تو نہیں سمجھ سکتا، تو وہ نہ ہی فیلنگ کو سمجھ سکتا ہے. تو یس. میرے سننے میں ہے کہ وہ کچھ سالوں کے بعد اس کے اندر فیلنگ کا بھی آ جائے گا، جیسے محسوس ہوگا. جیسے ہمیں ٹچ کرنے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ ٹچ ہے، یہ ادھر ٹچ کر رہا ہے، کوئی کانوں کو ٹچ کر رہا ہے. تو ایسے اس کے اندر بھی جو نئی ٹیکنالوجی آ جائے. دوبارہ ہم ریپیٹ اگلے کریں گے. سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سوال نہیں تھا میڈم، میں نے تو تھوڑا سا اپنے اچھا. جو خیالات ٹھیک. اظہار کیے تھے. تو ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کچھ جی سالوں جی میں پوچھ. اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ جی بولیے. کچھ سال بعد آپ خود کو کدھر دیکھتی ہیں کہ کدھر ہوں گی آپ کچھ سالوں کے بعد؟ میری کوشش تو یہی ہے کہ جس طریقے سے ہماری ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو میری کوشش یہ ہے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد میرے کافی تھنکنگ میں جو ہے وہ چینج آیا. میری کوشش یہ ہے کہ ابھی تک کے جو ٹولز ہیں ان کو میں سیکھوں، اور اے آئی کی جو ٹریننگز ہیں ان کو کمپلیٹلی میں کر لوں. وہ اس لیے کیونکہ میں صرف اس سے ارن نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھانا ہی چاہتی ہوں. میرا جو ایک گول ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں آگے بچوں کو اور سکھاؤں. جو چیز میں سیکھوں وہ دوسروں کو سکھاؤں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ علم کبھی کم نہیں ہوتا. میرا گول یہ بالکل ہرگز بالکل. نہیں ہے کہ جیسے سر ریحان کہتے ہیں کہ بچہ 1 لاکھ ماہانہ کمائے گا. ٹھیک ہے کمائے گا، ہم بھی کمائیں گے، لیکن ہم دوسروں کو پڑھا کر بھی کما سکتے ہیں، سکھا کر بھی کما سکتے ہیں. میں ایز اے فیسیلیٹیٹر سمجھتی ہوں کہ میں یہ سکھاؤں تو زیادہ بہتر ہے.
جیسا کہ میڈم ادھر ہمارے اندر کیا کہتے ہیں، اگر دوسرے بچوں کے اندر بڑوں کے اندر بھی کہ وہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتے نہیں، وہ اپنی ناکامیوں پر ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے جو ناکامیاں آئی ہیں وہ ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں تو آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنی ناکامیوں سے کیا سیکھتی ہیں؟ دیکھیں وہ میں نے آئی تھنک 9 یا 10 کلاس میں ایک پوم پڑھی تھی. اس پوم میں یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ مطلب اسے کسی چیز میں جو ہے وہ خود کو ایز اے فیلئر سمجھتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک اسپائڈر تھی اور وہ اوپر چڑھتی تھی اور واپس نیچے گر جاتی تھی، اوپر چڑھتی تھی اور واپس نیچے، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارتی تھی. تو جو لوگ یہ سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے انہیں کہ ہم فیلئر ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو یہ ایک رانگ تھنکنگ ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں تو سمجھ لیں لوگوں نے فیشن بنایا ہوا، کیا بنایا ہوا کہ کوئی بھی بات ہو تو یہ سب سے پہلے اس کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں، اس کے بعد پازیٹیو کی طرف مشکل ہی آتے ہیں، نیگیٹو ہی سوچتے ہیں. تو نیگیٹو آئی تھنک نہیں سوچنا چاہیے. اور ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جو جیسے ہماری اسکولس میں ایک پالیسی ہے، بس رٹا لگاؤ اور پیپر میں آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے، بس جو آپ نے رٹایا وہ لکھنا ہے. نہیں، اے آئی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غلطی آپ کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. آپ نے غلطی کی، آج غلطی کی، اگر سپوز ہم کوئی کینوا پوسٹ بنا رہے ہیں، اس میں آج ہم نے جو غلطی کی ہے وہ ہم کل نہیں کریں گے، جو کل کریں گے وہ پرسوں نہیں کریں گے. تو امپرومنٹ غلطی کرنے سے ہی آتا ہے، نہ کہ یہ سوچنے سے کہ اگر ہم نے غلطی کی تو ہم فیل ہو جائیں گے، ہمیں آئے گا ہی نہیں، تو ہم وہیں بیٹھے رہیں گے جہاں زیرو سے ہم اسٹارٹ کر رہے تھے، ہم وہیں بیٹھے رہیں گے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. غلطیوں سے پاک تو ایک ہی ذات تھی جو ایک دنیا پانی سے جا چکی ہیں. تو ہم ابن آدم کی اولاد ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں، تو ہر کسی سے ہوتی ہیں، پر غلطیاں مان لینی چاہیے، کہیں پر مان لینی چاہیے کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، تو وہ اسی میں بہتری ہے. ہمارے آقا سرکار علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہادر وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے، نہ کہ وہ جو غلطی نہ غلطی مانے. مان لی. ہاں بالکل، بہادر وہی ہے نا جو اپنی غلطی مان لے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اسے درست کروں گا، ٹھیک کروں گا، نہ کہ اس وہ میں کہے بڑا میرے سے چھوٹا نہیں غلطی دیکھنا ہوئی. چاہیے. اگر آپ سے غلطی ہو گئی آپ اس کو ایکسکیوز کرو، اس کو آپ ایکسیپٹ کرو کہ ہاں ہم سے غلطی، کیونکہ ہم انسان ہیں، اگلے سے انسان ہی غلطی اپولوجائز کر کرتے لو، کہتے ہیں ہیں. معافی مانگ لو. ہاں بالکل جی، بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. نبی تو پاک آپ فرماتے کی ہیں غلطی اگر آپ مان لیتے ہیں تو آپ کا درجہ کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو آپ اپنی قلیل مدتی اور طویل مدتی اہداف بتا سکتی ہیں؟ دوبارہ پوچھیں. آپ کی قلیل مدتی اور طویل مدتی اہداف بتا سکتی ہیں اپنے، کہ آپ کی آنے والے اہداف کیا ہیں وقتوں میں، کہ جنہیں آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں، پانا چاہتی ہیں؟ نہیں خیر، ایسا تو میں نے ابھی تک کوئی گول سوچا نہیں ہے، لیکن میں ایز اے ماسٹرز کرنا چاہ رہی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں قرآن مجید کو ترجمہ، تجوید اور تفسیر سے پڑھنا چاہ رہی ہوں. میری یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جو اپنے جو بچے ہیں میں ان کو خود ایک اچھی تعلیم دے سکوں، ایک اچھی ماں بن سکوں اور ایک اچھا انسان بن سکوں. اس سے زیادہ میرے کوئی گولز نہیں ہیں، کہ میں اتنا زیادہ مطلب انشاءاللہ بڑا میڈم، نہیں آپ سوچتی لوگوں کی طرح. نہیں میڈم، نہیں، ہر کسی کو پر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں دنیا کو ایکسپلور کروں. مالک خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میری نہیں دنیا نہیں، کو ایسا کچھ ایکسپلور دیکھو، جاؤ میری دنیا پر پھیل جاؤ. تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ آپ دنیا گھومیں، آپ جگہ 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 نہیں جا نہیں، کر ایسا آپ کوئی دیکھیں اپنی ارادہ نہیں زندگی ہے، آنے بلکہ میں والے مستقبل. پہلے قرآن مجید کو خود تجوید سے، تفسیر سے پڑھوں گی. جب مجھے خود سمجھ میں آ جائے گا، میں خود اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گی، تب میں سوچتی ہوں کہ میں دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آؤں. جب تک میں خود نہیں آ جاؤں گی، مجھے خود تفسیر نہیں پڑھی ہوئی ہوگی، نہیں سمجھ میں آئے گا، تو میں آگے لوگوں کو کس طرح. وہ کہتے ہیں نا کہ اس چیز کے بارے میں بحث ہی نہ کریں جو آپ کو نہیں معلوم، اور خاص طور میں دین کے معاملے میں اپنے پاس سے غلط بیانی کرنا بہت غلط ہے، تو کفر میں شمار ہو جاتا ہے پھر. نہیں، تو یہ بالکل میرا غلط جو بیانی نہیں ہے. مالک نے دنیا کی صرف ایکسپلور کرنے کے لیے بنائی ہے، نہ کہ ایک جگہ نہیں مطلب بیٹھنے کے لیے، مجھے خود ہجرت کرنے. وہ
میں وہی بول رہی ہوں آپ کو کہ میرا مائنڈ اس طرف کا ہے. تو پہلے یہ کہ میں اس لائن میں آنا چاہتی ہوں پڑھانے کے ساتھ ساتھ. ایسا نہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی, نہیں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں میں پہلے خود کو اویئرنیس دوں. ترجمہ, تجوید, تفسیر, یہ ساری چیزیں مجھے ہاں بہت آئیں اچھی گی. جب بات ہے. یہ مجھے آئیں گی تو میں اپنے گھر والوں کو بھی سکھا سکتی ہوں, سمجھا سکتی ہوں, اس طرف لا سکتی ہوں, بالکل بالکل. کیونکہ یہ چیز زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد آگے لوگوں میں اویئرنیس دے سکتی ہوں اس چیز کے لیے نا. یہ میرا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے. آپ کے بہت اچھا میڈم, آپ نے بہت اچھا سوچا ہوا ہے. کہتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ہاں آپ کو ایک اچھی مدر بنائے, اچھی ماں بنائے, اور آپ کے بچے اچھے, انہیں بھی اچھا بنائے. کہ آپ کو اتنی اچھی والدہ نے ملی ہیں, اچھی ماں ملی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ آپ کو عمرہ کرائے, حج کروائے. ہماری دعائیں آپ کے آمین ساتھ ہیں. تو آپ نے بہت آمین. ہی وقت آپ نے مجھے دیا کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا اپنا قیمتی. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو میرے نہیں نہیں, یہ نہیں بولے, ہر انسان کی اپنی کہتا ہوں ویلیو ہوتی ہے. میرے لیے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا چلیں نہیں ہم ہے. میرے لیے اور میرے بات کرتے تمام ہیں. بچے برابر ہیں, چاہے وہ کالج کے بچے ہوں, اسکول کے بچے ہوں, یا میرے اپنے بچے ہوں. میں تمام لوگوں کو جو ہے ایک ایکول طریقے سے دیکھتی ہوں. میں کبھی کسی کو اس چیز کے لیے منع نہیں کرتی. اگر میں نے کسی اور کو انٹرویو دیا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ مجھے منع کرنا چاہیے. میرے لیے سب برابر ہے. اور بہت شکریہ, آپ نے مجھ سے اتنی اچھی اچھی باتیں پوچھی. یہ آپ کا پیار ہے ہمارے ساتھ میڈم. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ گفتگو کی میں نے. اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا انٹرنیٹ کی وجہ سے جو کنیکشن کٹ گیا تھا اس کے لیے میں سوری کہتا ہوں. میں اپولوجائز کرتا ہوں آپ کو. انشاءاللہ ہم اسے درست کریں گے اور ٹھیک کریں گے. ہم پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ تب تک کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.